ناظرین و سامعین، گل یوسف عرف گوخان محسود کی زندگی کی داستان سے پہلے ہم آپ کو اس کے علاقے وزیرستان کی سحر انگیز خوبصورتی کے چند مناظر دکھاتے ہیں۔ نئے دیکھنے والے ناظرین یہ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے کہ پاکستان کا یہ علاقہ سوات، کالام، مری اور ناران کاغان سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ گوخان کا اصل نام گل یوسف تھا، لیکن پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس ویڈیو کی تیاری میں ہم نے وزیرستان کے مختلف لوگوں سے مدد لی ہے، کیونکہ گوخان کے بارے میں مختلف قسم کے قصے کہانیاں مشہور ہیں۔ اس لیے ہم نے ان لوگوں سے تصدیق کی جن کا گوخان سے تعلق رہ چکا تھا، اور جو نئے لوگ ہمارے اس چینل کی ویڈیو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، خاص کر وزیرستان کے وزیر محسود، بیتنی، برکی اور داوڑ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کے نیچے دیے گئے سرخ رنگ کے بٹن کو دبا کر ساتھ میں لگے بیل کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارے چینل PTV اردو پہ ہم جو بھی نئی ویڈیو لے کر آئیں آپ کو فوری پہنچتی رہے۔ گوخان کا اصل نام گل یوسف تھا، تعلق جنوبی وزیرستان سے تھا، قومیت محسود قبیلے کی شاخ شوبی خیل تھی، والد کا نام حاجی حسین تھا، 7 فٹ سے نکلتا ہوا قد، سرخ و سفید رنگت اور مضبوط جسامت کا مالک، یہ خوبصورت نوجوان جس کے چہرے پر سختی نمایاں تھی، چہرے پر ہلکی داڑھی تھی جو اس پر خوب جچتی تھی، لمبے گھنگریالے بال جو ان وقتوں میں فیشن تھا۔ پہلے ہم اس کی زندگی کے وہ گوشے نمایاں کریں گے کہ جب وہ صرف گل یوسف تھا۔ گل یوسف سے گوخان بننے تک کا سفر بھی اپنے اندر ایک دلچسپ اور دردناک داستان رکھتا ہے۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے جب گل یوسف اپنے اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے دبئی جاتا ہے۔ یہ 1980 کی دہائی کی بات ہے۔ دبئی میں اس کے ساتھ رہنے والے کچھ دوستوں نے ہمیں اس کے بارے میں بہت ساری معلومات دی۔ اس کے ایک ساتھی نے ہمیں بتایا کہ گوخان کی طبیعت میں جذباتی پن ضرور تھا، لیکن کبھی کسی کو بلا وجہ اس نے ایذا نہیں پہنچائی، لیکن اگر کوئی اس کے ساتھ زیادتی کی کوشش کرتا تو پھر گل یوسف کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا۔ اس کے ساتھی نے ہمیں بتایا کہ ان وقتوں میں بھی دبئی میں ایسے شیخ ہوا کرتے تھے جو غریب غیر ملکیوں کی اجرت دبا لیتے تھے۔ یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پر ایسے پاکستانیوں کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی جو سالوں کی اجرت نہ ملنے کی وجہ سے کیمرے کے سامنے خودکشیاں کر لیتے ہیں۔ گل یوسف کو ان شیخوں کی یہ عادت بہت بری لگتی تھی۔ اس کے ایک ساتھی نے بتایا کہ ایک دفعہ ایک شیخ کے ساتھ اس نے صرف چند روز کام کیا۔ جب وہ شیخ اجرت دینے میں ٹال مٹول کرنے لگا تو گل یوسف خاموش رہا۔ اگلے دن جب ہم اس کمپنی کے آفس پہنچے تو آفس کے باہر اس شیخ کی قیمتی بائک سڑک کے ساتھ ایسی چپکی ہوئی تھی کہ جیسے بہت باری چیز کے نیچے آ گئی ہو۔ بائک کے ساتھ سیمنٹ کا ایک بھاری بلاک پڑا تھا۔ وہ بلاک اتنا بھاری تھا کہ 4 نوجوان بھی بمشکل اسے اٹھا پاتے۔ کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ سب کس نے کیا ہے۔ شام کو جب ہم لوگ اکٹھے ہوئے تو گل یوسف نے ہمیں بتایا کہ وہ میرا کیا درا ہے۔ ہمیں پہلی بار اس کی جسمانی طاقت کا اندازہ ہوا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے ان لوگوں سے شدید نفرت ہے جو غریبوں کا مال غصب کر کے عیاشیاں کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے جب اس کی نفرت آخری حدود کو چھونے لگی تو اس نے دبئی میں چھوٹی موٹی ڈکیتیاں شروع کر دی۔ وقت گزرتا رہا اور ایسے لوگوں سے نفرت بھی اس کے اندر گہری ہوتی رہی۔
گل یوسف سے گوخان بننے کا سفر بھی ایک دلچسپ اور دردناک المیہ رکھتا ہے۔ گل یوسف بھی انسان تھا۔ ایک دن لالچ نے اسے گھیر لیا۔ اس نے کوئی بڑا ہاتھ مارنے کی ٹھان لی۔ اس نے ریکھی کی تو پتہ چلا کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں کس تاریخ اور کس ٹائم کون سی گاڑی میں بینک لائی جاتی ہیں۔ اس نے تنہا یہ بڑا خزانہ لوٹنے کا منصوبہ بنایا۔ اپنے منصوبے کے مطابق یہ مال لوٹا بھی، لیکن بدقسمتی سے وہ پکڑا گیا۔ اس کو سزا ہوئی اور وہ جیل چلا گیا۔ دبئی اور وزیرستان میں اس کی زندگی کے مختلف گوشے اگر ہم آپ کو سنانا شروع کر دیں تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی، اس لیے ہم آپ کے قیمتی وقت کو بچاتے ہوئے بات کو مختصر کرتے ہیں۔ لیکن وزیرستان کے پہاڑوں میں آزادی سے پلا بڑا انسان جیل میں بہت جلد بیزار ہو گیا۔ قید خانہ اس کی فطرت سے بالکل میل نہیں کھاتا تھا، جس کی وجہ سے اس کے روز وہاں جھگڑے ہوتے۔ جب یہ سب کرنے کے بعد بھی اسے تسکین نہ ملی تو اس نے انتہائی قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ گل یوسف کی طرح کے آزاد انسان کا جیل میں دم گھٹنے لگا۔ تب جیل میں کہیں سے اس کے ہاتھ شیشے کی ایک بوتل لگی۔ اس نے بوتل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور بوتل کے ٹکڑوں کو نگل لیا تاکہ نہ صرف قید خانے بلکہ زندگی کی قید سے بھی آزادی حاصل کر سکے۔ اسے فوری طور پر ہاسپٹل میں داخل کر دیا گیا۔ ڈاکٹروں نے بہت کوشش کی لیکن آخر انہوں نے یہ کہہ کر اس کو جیل واپس بھیج دیا کہ اندرونی زخم اتنے گہرے ہیں کہ اس کا بچنا مشکل ہے۔ اس کے اس عمل سے جیل والے بھی بہت بڑی پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ لیکن زندگی اور موت کے فیصلے شیشے کے ٹکڑوں اور بندوق کی گولی سے نہیں ہوتے، یہ فیصلے اوپر سے آتے ہیں۔ خوش قسمتی سے گل یوسف موت کی وادی میں جانے سے بچ گیا، لیکن بظاہر ایک انتہائی قدم بھی اس کے اور اس کی بیرک میں رہنے والے لوگوں کے لیے رحمت بن گیا، کیونکہ اس کے بعد جیلر نے گل یوسف سے ایسا کرنے کی وجہ پوچھی اور ایسا نہ کرنے کے لیے اسے آمادہ کرنے لگا تو گل یوسف نے 3 مطالبے پیش کر دیے۔ نمبر 1، ہماری بیرک میں نئے پنکھے لگوا دیے جائیں۔ نمبر 2، ایک فریج کا انتظام کیا جائے تاکہ ہم بھی ٹھنڈے پانی سے لطف اندوز ہوں۔ نمبر 3، صبح صبح تمام قیدیوں کو تلاوت کلام پاک سنوا دیا کرے، اور اس کے تینوں مطالبے منظور کر کے ان پر عمل درآمد بھی کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ گل یوسف کے بعد کئی سالوں تک یہ سہولیات اس جیل میں رہی، جس کی تصدیق وزیرستان کے ایک وزیر نے کی جو کچھ عرصے کے بعد اسی جیل کا قیدی بنا، جس کو وہاں کے پرانے قیدیوں نے بتایا کہ یہ عنایات پاکستان کے ایک نوجوان گل یوسف کی وجہ سے ہیں۔ لیکن ان سہولیات کے باوجود اس کا دم جیل میں گھٹنے لگا، اس لیے کہ اس نے جو خودکشی کی کوشش کی وہ ان سہولیات کے لیے نہ تھی، بلکہ وہ تو زندگی کی قید سے رہائی چاہتا تھا۔ شاید وہ پھر بھی ایسا ہی کرتا، لیکن قدرت کو اس کا جینا منظور تھا۔ اس زمانے میں دبئی میں شیخ زید کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ ایک دفعہ وہ شدید علیل ہو گئے، مختصر یہ کہ ان کی بھی حالت خطرے سے باہر نہیں آ رہی تھی۔ پھر اللہ نے ان پر اپنا کرم کیا اور وہ صحت یاب ہو گئے۔ پھر شیخ زید نے بھی اللہ کے بندوں پر رحم کیا اور اس خوشی اور شکر میں تمام قیدیوں کی سزاؤں کو معاف کرنے کا اعلان کیا۔ یوں گل یوسف کو رہا کر دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ اس جیل میں ایک انگریز آفیسر تعینات تھا۔ وہ گوخان کے بیرک جاتا ہے اور صرف اتنا پکارتا ہے کہ گو خان، یعنی چلو خان تم آزاد ہو۔ بس یہیں سے گل یوسف کی کہانی ختم ہو کے گو خان کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ یوں گو خان رہا تو ہو جاتا ہے، لیکن اس کو بطور قیدی کے لیبل کے پاکستان ڈپورٹ کر دیا گیا۔ پاکستان ایئرپورٹ پر اترتے ہی اس کی زندگی کو وہ موڑ ملا جو آپ نے اکثر فلموں میں دیکھا ہوگا، لیکن یہ کسی فلم کی کہانی نہیں بلکہ حقیقی زندگی کا حقیقی واقعہ ہے، جس کی تصدیق ہر وزیرستانی باشندہ کرے گا۔ ایئرپورٹ پر اسے گرفتار کر لیا گیا، چونکہ یہاں پر اس پر کوئی کیس نہیں تھا اور وہ بے گناہ تھا، تو کچھ تفتیش کے بعد اسے رہا کرنے کا حق بنتا تھا۔ لیکن ہمارے ہاں کے کچھ روایتی محافظ جو مردے سے بھی کچھ لے دے کا رواج رکھتے ہیں، ان چند لوگوں کی وجہ سے ہمارے یہ ادارے بدنام ہیں۔ انہوں نے گوخان سے بھی یہ توقع رکھی۔ گوخان چونکہ خالی ہاتھ آیا تھا اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ ان کو دینا اس کی حق تلفی ہے،
اس لیے اس نے صاف انکار کر دیا، جس کی وجہ سے اس پر شدید روایتی تشدد ہوا۔ یوں وہ یہاں کی حکومت سے ایسا متنفر ہوا کہ اس نے قسم کھائی کہ مرتے دم تک اس کا بدلہ لیتا رہے گا۔ اور یہ کوئی اچنبے کی بات بھی نہیں، ہمارے ملک میں چند لوگوں کی وجہ سے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان بے گناہ ہو کر بھی جیل میں جاتا ہے اور باغی بن کر نکلتا ہے۔ اپنے گاؤں وزیرستان پہنچ کے اس نے لوٹ مار کا سلسلہ نئی تیاری کے ساتھ جاری رکھا، لیکن اس دفعہ اس کا ٹارگٹ صرف حکومتی کارندے، سرکاری دفاتر اور بینک ہو گئے۔ آہستہ آہستہ اس کے گروپ میں اور بہت سارے نوجوان شامل ہوتے گئے جو ایک گینگ کی شکل اختیار کر گئے۔ اس نے کون کون سی جگہوں پر کن حالات میں کیا کیا لوٹا، یہ لمبی کہانی ہے، اس کا تذکرہ کبھی کسی اور ویڈیو میں کریں گے انشاءاللہ۔ ہم اب صرف چند واقعات ہی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ وزیرستان کے ایک اور باشندے نے ہمیں بتایا، ایک دفعہ جنوبی وزیرستان کے صدر مکین میں ایک محفل میں گو خان نے ہمیں زندگی کے مختلف واقعات سنائے کہ کیسے ایک دفعہ افغانستان سے وہ اقوام متحدہ کی ایک پک اپ کو بغیر مار دھاڑ اور خون خرابے کے اغوا کر کے پاکستان لایا۔ اس نے وانا بینک ڈکیتی کا واقعہ بھی ہمیں سنایا جو اس زمانے میں کافی مشہور ہوا تھا کہ کیسے ہم صرف 2 لوگ بینک میں داخل ہوئے اور سیکورٹی گارڈ سمیت 30 لوگوں کو یرغمال بنا کے بینک کو لوٹا۔ ہم نے پہلے ہی اپنے ساتھیوں کو وانا سے نکلنے والے راستے کے آس پاس پہاڑوں میں بٹھا رکھا تھا۔ جب ہم بینک لوٹ کر وانا سے نکلے اور ہمارے ساتھیوں نے ہمیں نکلتے دیکھا تو انہوں نے اتنی شدید فائرنگ شروع کر دی کہ پورا وانا گونج اٹھا۔ ہمارے ساتھیوں کا ٹارگٹ وانا سے نکلنے والا روڈ تھا، جس کی وجہ سے پیچھا کرنے والے حکومتی اہلکار محصور ہو کر رہ گئے اور ہم بآسانی نکل آئے۔ اس واقعے میں مکین بازار میں چاول بیچنے والے ایک غریب آدمی نے بھی حصہ لیا تھا، جس کے حصے میں لاکھوں روپے آئے تھے۔ بتانے والے نے بتایا کہ چاول والے آدمی کی بات بھی وزیرستان میں کافی پھیل گئی تھی۔ ناظرین و سامعین، گو خان کی زندگی کے اس رخ کے حالات و واقعات سننے کے بعد بہت سے لوگ یہ سوچیں گے کہ وہ سیدھا سیدھا ایک لٹیرا تھا، لیکن اس کے ذریعے معاش سے قطع نظر اس کی زندگی کا ایک اور رخ بھی تھا۔ آپ اس کے چہرے پر غور کیجئے، کتنی سختی جھلک رہی ہے، لیکن اس کو جاننے والے بتاتے ہیں کہ وہ جتنا سخت روح دکھتا تھا، اندر سے وہ اتنا ہی نرم انسان تھا۔ اس کی سخاوت اور رحم دلی کے بارے میں بھی طرح طرح کے واقعات مشہور تھے۔ ایک دفعہ وہاں کی مقامی ایک بوڑھی عورت نے جنگل میں جلانے کے لیے لکڑیاں اکٹھا کر کے رسی سے باندھ کے بنڈل بنا رکھا تھا۔ اتفاق سے گو خان کا ادھر سے گزر ہوا۔ ایک ایسا نوجوان جس کے خوف سے لوگ راستہ بدل لیتے تھے، اس نے اس بوڑھی عورت سے لکڑیوں کا بنڈل لیا، اپنی پیٹھ پہ رکھا اور اس عورت کے گھر تک پہنچا آیا۔ کہا جاتا ہے کہ پاکٹ سائز کا قرآن شریف ہر وقت اس کی جیب میں پڑا رہتا تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ 5 وقت کا نمازی تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ مشکل حالات میں بھی نماز نہیں چھوڑتا۔ اس کے ساتھی کہتے کہ آخر تک اس نے اپنے ساتھ کام کرنے والوں پہ کبھی رعب نہیں جھاڑا۔ ان کا رویہ سب کے ساتھ دوستوں جیسا رہتا۔ وہ اپنے رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے ساتھ بھی بہت اچھا برتاؤ کرتا۔ اس کے قریبی رشتہ داروں میں اس کے کزن یعنی چچا زاد بھائی، جن کو اس نے اپنی نگرانی میں پالا، شروع سے ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھا۔ زندگی کے آخری دن جب وہ صبح اٹھا، تیاری کر کے باہر نکلا تو اس کا وہی چچا زاد بھائی اسے راستے میں بیٹھا ہوا ملا۔ گو خان نے اس کی خیریت دریافت کی۔ اس کا چچا زاد خاموش بیٹھا رہا۔ گو خان آگے بڑھا اور پھر اس سے اس کی اداسی کی وجہ پوچھی اور کہا، اگر کسی چیز کی کمی ہو تو مجھے بتاؤ، کیا تمہیں جیب خرچ چاہیے؟ گو خان نے اتنا ہی پوچھا تھا کہ اس کا چچا زاد اٹھا، 2 قدم آگے بڑھا اور اچانک مڑا، اور پھر یوں ایک خوبصورت نوجوان دنیا سے رخصت ہو گیا۔
ایسی جوانی کے عالم میں کہ جس نے بھی اس کی موت کی خبر سنی اس کی آنکھیں اشکبار ہوئیں۔ ایک آدمی نے ہمیں بتایا کہ گوخان کی موت کے کچھ عرصہ کے بعد میں سندھ کے علاقے میں گیا تو وہاں ایک سندھی مجھے ملا۔ جب میں نے اس سے بتایا کہ میرا تعلق وزیرستان سے ہے تو اس نے فوراً پوچھا کہ وہاں ایک خوبصورت اور گبرو نوجوان گوخان رہا کرتا ہے، وہ کس حال میں ہے؟ جب میں نے اسے بتایا کہ وہ تو اب مٹی کی چادر اوڑھ کر سو رہا ہے، تب میں نے اس کی آنکھوں میں آنسو تیرتے ہوئے دیکھے۔ جب میں نے اس سے پوچھا کیا آپ اس کو جانتے تھے تو اس نے نفی میں سر ہلایا اور کہا کہ میں نے مکین بازار میں بس ایک نظر دیکھا تھا اسے، اس کی جوانی اور قد و کاٹ پہ مجھے رشک آیا تھا، آج بس مجھے اس کی جوانی رلا رہی ہے۔ اس کے دوستوں کا دائرہ پورے پاکستان کے چاروں صوبوں کے علاوہ افغانستان تک پھیلا ہوا تھا۔ اس چیز کا اندازہ اس کے جنازے میں ہوا۔ اس کے جنازے میں لوگوں کا سمندر امڈ آیا تھا۔ وزیرستان کی تاریخ میں اتنا بڑا جنازہ شاید صرف حاجی فقیر اے پی کا ہوا ہو، اور فقیر اے پی کے بعد گوخان کی زندگی تک سب سے مشہور شخصیت وہ خود ہی تھے۔ ناظرین و سامعین، اس ویڈیو کا مقصد گوخان کو ہیرو یا پھر ایک برے انسان کے طور پر پیش کرنا نہیں، اور نہ ہی ہم اس کی ڈکیتیوں کی حمایت کرتے ہیں، اس لیے ہم نے اس کے کردار کے دونوں پہلو پیش کر دیے۔ لیکن ہمیں جس چیز نے اس پر ویڈیو بنانے پر مجبور کیا وہ اس کے تمام تر اعمال کے باوجود وزیرستان میں اس کی ہر دل عزیزی تھی۔ بچے، بوڑھے اور نوجوان اس کے گرویدہ تھے۔ وزیرستان کی وادیوں اور پہاڑوں میں بارود کی گونج کے بعد جب یہاں کے باشندوں نے ہجرت کر کے پاکستان کے کونے کونے میں آباد ہو کر بکھر گئے تو نئی نسل کی بہت بڑی تعداد شاید اس نام سے واقف نہ ہو، لیکن جب یہ علاقہ پرامن تھا اس وقت یہاں کے باشندوں میں شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو جو گوخان کے نام سے واقف نہ ہو، بلکہ مجھے یقین ہے کہ اپنے وقتوں میں شمالی اور جنوبی وزیرستان کے 99% جوان، بوڑھے، عورتیں اور بچے تک گوخان سے واقف تھے۔ اور ایک بہت اہم بات کہ قبائلی علاقوں میں کتنی ہی غم کی کیفیت کیوں نہ ہو، مردوں کا رونا معیوب سمجھا جاتا ہے، لیکن گوخان کے جنازے میں جہاں ہر آنکھ اشکبار تھی وہاں پر نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ اور گوخان کے مشہور الفاظ پیش کرنے سے پہلے ایک بار پھر آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ گوخان یا وزیرستان کے بارے میں مزید اچھے معلومات پر مبنی ویڈیوز چاہتے ہوں تو ہمارے چینل PTV اردو کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب کے علاوہ سوشل میڈیا کے کسی اور پلیٹ فارم سے دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کا لنک ہے www.youtube.com/c/Pakistan TV Urdu۔ اور اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی قیمتی آراء سے کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ گوخان کے مشہور الفاظ تھے، میں نے ملک کو نہیں لوٹا بلکہ چوروں ڈاکوؤں سے لوٹا ہوا مال غریبوں مسکینوں کو بانٹا۔ اس کی موت کے کچھ ہی عرصہ بعد اس کا بھائی منظر عام پر آیا جس کا نام رضا گوخان تھا۔ اس نے ایک تنظیم کی بنیاد ڈالی جس کا نام TTF رکھا گیا۔ گوخان سے دلی عقیدت کی وجہ سے نوجوان اس تنظیم کا حصہ بنتے گئے، یہاں تک کہ یہ وزیرستان کی ایک تحریک کی شکل اختیار کر گئی۔ گوخان کے نام کی وجہ سے اس کے بھائی کو بھی خوب شہرت ملی، لیکن یہ تنظیم کچھ ہی عرصہ چلی اور پھر آہستہ آہستہ اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ اور جاتے جاتے ایک اہم بات جو حیرت والی ہے کہ اس انسان کا تعلق کسی سیاسی پارٹی سے نہ تھا، اور نہ اس زمانے میں موبائل فون اور سوشل میڈیا تھا۔ اس کے باوجود اس نے اتنی شہرت سمیٹی جو کم ہی لوگوں کے نصیب میں آئی۔ انشاءاللہ جلد ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اس وقت تک اللہ حافظ، فی امان اللہ۔